لاہور کی فضا انسان دشمن قرار، باغوں کا شہر اب دنیا کا سب سے آلودہ ترین شہر بن گیا۔ کراچی بھی فضائی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کا چوتھا آلودہ ترین شہر شمار۔ چین کا معاشی ہب شنگھائی دوسرے اور بھارتی شہر نئی دہلی تیسرے نمبر پر موجود۔ ماہرین نے لاہوریوں کو اگلے 3 دن سخت احتیاط برتنے کی ہدایت کر دی۔ شناختی کارڈ کی شرط سمیت ایف بی آر کی پالیسیاں نامنظور، تاجروں نے دکانوں کو 2 دن کے لیے تالے لگا دیے۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد، حیدرآباد، لاڑکانہ، ایبٹ آباد، مردان، کرک، ٹانک سمیت شہر شہر ہڑتال۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے زبانی یقین دہانی قبول نہیں، مطالبات نہ مانے گئے تو ہڑتال 31 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حمداللہ کی شہریت منسوخی کا حکم معطل کر دیا۔ نادرہ سے 2 ہفتے میں تفصیلی جواب طلب۔ نادرہ اور وزارت داخلہ کو حمداللہ کے خلاف تاحکم ثانی کوئی اقدام نہ کرنے کی ہدایت۔ حافظ حمداللہ پر ٹی وی چینلز پروگرام میں شرکت کی پابندی بھی معطل کر دی گئی۔ جے یو آئی کا آزادی مارچ کچھ دیر بعد ملتان سے لاہور کے لیے روانہ ہوگا۔ دیگر قافلے بھی مرکزی مارچ میں مل گئے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، مقاصد حاصل کرنے کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ 17 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کے سی ای او کی تقرری اور داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی زمین کا تخمینہ اور تعمیر پر بھی غور ہوگا۔ حکومت کے لیے پینشن کی ادائیگی مشکل ہو گئی۔ رقم بجٹ کے بجائے دوسرے ذرائع سے ادا کرنے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق 1 سال میں پینشن کے بوجھ میں 79 ارب سے زائد کا اضافہ ہوا۔ واجب الادا رقم بڑھ کر 421 ارب تک پہنچنے کا تخمینہ۔ سرکاری ریفارمز کمیشن نے وفاق میں بھاری سرمائے سے پینشن فنڈ قائم کرنے کی سفارش کر دی۔ سڈنی میں ڈیرے جمائے شاہینوں کی کینگروز کو زیر کرنے کے لیے تیاریاں۔ قومی T20 ٹیم نے دوسرے روز بھی سڈنی میں جم کر ٹریننگ کی۔ ہیڈ کوچ مصباح الحق اور کوچ وقار یونس کو نوجوان بولر سے سرپرائز پرفارمنس کی امید۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے احتجاج کی، تو مولانا کے مارچ کے ساتھ حکومت کو تاجروں کے احتجاج کا بھی سامنا ہے۔ حکومتی معاشی پالیسیز کے خلاف تاجر برادری نے ملک گیر شٹ ڈاؤن ہڑتال کر رکھی ہے۔ لاہور، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، فیصل آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں دکانداروں نے دکانوں کو تالے لگا دیے ہیں۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو ہڑتال 31 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ شبر زیدی کی زبانی یقین دہانی قبول نہیں، تحریری دستاویزات دیں۔ تاجر رہنماؤں کا یہ مطالبہ ہے کہ تاجروں کی ہڑتال کے حوالے سے مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان بھی موجود ہیں۔ سہیب شاہد لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کراچی سے شہراز احمد، اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ پشاور سے عرفان موسیٰ زئی بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے لاہور کا رخ کریں گے، سہیب وہاں پر موجود ہے۔ جی سہیب، بتائیے گا لاہور کی معروف ہال روڈ مارکیٹ میں آپ موجود ہیں، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا کاروبار بالکل بند ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ تاجروں کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ 29 اور 30 اکتوبر کو شٹر ڈاؤن ہڑتال پر جائیں گے۔ ملک بھر کے تمام کاروباری مراکز جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا۔ تو اگر لاہور کی صورتحال کی بات کی جائے تو لاہور کا سب سے معروف کاروباری مرکز ہال روڈ، جہاں پر موبائل اور الیکٹرانکس کی دکانیں ہیں، اس وقت مکمل طور پر یہ بند ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کی جو دیگر مارکیٹ ہے، جن کے اندر شاہ عالم مارکیٹ آتی ہے، بلال گنج مارکیٹ آتی ہے، اس کے علاوہ اعظم کلاتھ مارکیٹ آتی ہے، اچھرا بازار آتا ہے، فیروز پور روڈ کے اوپر ماربل کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ یہ وہ مارکیٹ ہے جن سے پورے پنجاب بھر میں بزنس کیا جاتا ہے، یہاں سے لوگ آتے ہیں، سامان لے کر جاتے ہیں۔ ان مارکیٹوں کی تمام دکانوں کو دکانداروں نے تالے لگا دیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 13 جولائی کی ہڑتال کے بعد سے ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری تھے، لیکن حکومت کے ساتھ مذاکرات کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہو رہا تھا، حکومت کسی نتیجے کے اوپر نہیں آ رہی تھی، ہمیں تحریری طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا تھا، صرف زبانی کلامی ہمیں تسلیاں دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم آج 29 اور 30 اکتوبر کو یعنی آج اور کل مکمل طور
طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ اور تاجوں کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آج اور کل کے اندر حکومت نے ہمارے ساتھ رابطہ نہ کیا، ہمارے مطالبات نہ مانے، تو 31 تاریخ اور 1 نومبر کو بھی ہڑتال کرنے کا جو معاملہ ہے وہ زیر غور ہے، اور ہم تمام تاجر تنظیموں کی باہمی مشاورت کے بعد جو ہے وہ 31 اور 1 نومبر کو بھی اگر حکومت ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کرتے، ہمارے مطالبات نہیں مانتی، تو ہم مکمل طور پر ہڑتال کر دیں گے۔ اور تاجر تنظیموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے اوپر حکومت کسی بھی قسم کی لچک نہیں دکھا رہی، جبکہ شبر زیدی صاحب نے آج سے 4 روز پہلے کہا تھا کہ ہم اس معاملے کے اوپر لچک دکھانے کو تیار ہے، لیکن تاجر کہتے ہیں کہ وہ صرف زبانی کلامی ہمیں تسلیاں دے رہے ہیں۔ دوسری طرف لاہور چیمبر آف کامرس نے بھی ہڑتال کا کل مکمل طور پر حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، لاہور میں تو مجموعی طور پر ہڑتال دیکھنے کو مل رہی ہے، کراچی میں کیا صورتحال ہے یہ ہمیں بتائیں گے شہراز۔ شہراز بتائے گا، کراچی معاشی ہب ہے، کراچی کی بھی کیا تمام مارکیٹیں بند پڑی ہیں یا کچھ صورتحال لاہور جیسی ہے؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح کراچی کے تاجر رہنماؤں نے بھی آج ہڑتال کا اعلان کیا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صبح سے ہی شہر کی جو تمام بڑی مارکیٹیں ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں، جوڑیا بازار ہو، صدر مارکیٹ یا الیکٹرانک مارکیٹ۔ اس کے علاوہ جو کراچی کی ہول سیل مارکیٹیں ہیں، میڈیسن مارکیٹس ہیں، تمام تر مارکیٹیں جو ہیں آج مکمل طور پر بند ہیں، اور ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے حوالے سے جو اقدامات کیے ہیں FBR کی جانب سے، اس کے علاوہ شناختی کارڈ کی جو شرط رکھی گئی ہے 50,000 روپے سے زائد کی خریداری پر، اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کاروباری سرگرمیوں کو شدید متاثر کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج وہ سراپائے احتجاج ہیں۔ اس وقت ہم لائٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور یہاں کے جو تاجر ہیں وہ ایک انوکھا احتجاج کر رہے ہیں، معیشت کا جنازہ انہوں نے نکال دیا ہے۔ یہاں پر مختلف جو تاجر ہیں، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں گے، وہ حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور ملکی معیشت کا جو ہے جنازہ نکال رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حکومت کی معاشی پالیسی ہیں اس کے خلاف سراپا احتجاج بھی ہیں۔ اس وقت کچھ تاجر رہنما یہاں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ سر کیا وجہ ہے، کیوں آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور کیا وجوہات ہیں؟ جناب، یہ جو IMF کا ڈکٹیشن شدہ بجٹ آیا ہے، اس کی نتیجے کے اندر 4 مہینے سے معیشت کا پہیہ جام ہے، تاجر بے روزگار ہو گیا ہے، پورے دن بسم اللہ نہیں ہوتی ہے، معیشت کا پہیہ رکا ہوا ہے اور لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اور یہ جس طرح سے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ 5,500 ارب روپے کے ٹیکس لگا کے وہ ہمیں کہتے ہیں ٹھیک ہے، تاجر رہنماؤں کی آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حکومت آمدن کے حوالے سے مختلف ٹیکسز بڑھائے جا رہی ہے، اس سے جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ شدید متاثر ہو رہی ہیں، اور اگر حکومت نے اس حوالے سے اقدامات نہ کیے اور فوری طور پر جو تاجروں کے مطالبات ہیں وہ تسلیم نہ کیے، تو یہ ہڑتال کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کیا جا سکتا ہے، جبکہ دکانیں بند کر کے چابیاں FBR کے حوالے کر دی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے شہراز، تاجر جو ہیں وہ شکوہ کناں ہیں، رخ کریں گے عرفان کا۔ عرفان بتائیے گا، قصہ خانی بازار کا قصہ کچھ مختلف ہے؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح پشاور میں مکمل طور پر اندرونی شہر میں مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے۔ اس وقت میں کسفانی بازار میں موجود ہوں، جو کہ ایک قدیمی بازار ہے، وہ مکمل طور پر بند ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو پیپلز منڈی ہے وہ بھی بند ہے۔ پیپلز منڈی وہ بازار ہے جہاں پورے خیبر پختونخوا کو سپلائی کی جاتی ہے، مختلف اشیاء اور دونوش اور دوسری اشیاء وہ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ اس کے علاوہ اشرف روڈ جو ہے وہاں پر جو غلہ اور دوسری گندم وغیرہ اور جو بڑے بڑے ہول سیل کی دکانیں ہیں وہ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ دوسرے جتنے بھی بازار ہیں، شعبہ بازار، خیبر بازار، سفاری بازار کے ساتھ ہی مینا بازار، کوچی بازار، تمام بازار جو ہے وہ بند ہے۔ تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے جو پالیسی بنائی ہے وہ تاجروں کی معاشی قتل ہے، اس کو پورے طور پر واپس لیا جائے۔ ان کا مین مطالبہ وہی ہے شناختی کارڈ کا، کہ 50,000 کی یا اس سے زائد کی خریداری پر وہ کسی طور پر بھی شناختی کارڈ کی پالیسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک وہ اس کو اپنے فیصلے کو واپس نہیں لیں گے، ان کا احتجاج جاری رہے گا مکمل۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر یہ ٹیکس فکس کی جائے تو وہ اس صورت میں وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا جو ان کا یہ مطالبہ بھی ہے کہ پراپرٹی کا جو ٹیکس ہے، پرانا نظام ہے، اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے، چونکہ اب جو نظام لایا گیا ہے وہ انتہائی جو ہے تاجروں کو اور جو دوسرے پراپرٹی ہے ان کو کافی نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پروفیشنل ٹیکس جو ہے وہ ان اداروں سے وصول کی جائے جو کہ پروفیشنل لوگ ہیں، پروفیشنل ادارے ہیں، ان سے وصول کیا جائے، تاجروں سے نہ وصول کی جائے۔ اور تاجروں کا یہ بھی ہے کہ 12 لاکھ تک جو پہلے جو آمدن کا پر ٹیکس نہیں تھا، استثناء تھا، اس کو دوبارہ بحال کیا، اس چیک کو بھی دوبارہ بحال کیا جائے۔ اس وقت بھی میں جو احتجاجی کیمپ ہے وہ صفانی بازار ہے، یعنی کہ ہر شہر میں کاروبار بند پڑا ہے۔ عرفان، سہیب اور ہمیں ہمارے ساتھ شہراز موجود تھے، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔
शनाख्ती कार्ड की शर्त और टैक्सेस के नफाज के खिलाफ फैसलाबाद में भी हड़ताल की कॉल दी गई है। होलसेल क्लॉथ मार्केट्स, यार्न मार्केट और ज्वेलर मार्केट्स बंद पड़ी है, जबकि घंटा घर के 8 बाजारों में मुतअद्दिद दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ सिद्धू से। आसिफ सिद्धू, बताइएगा क्या फैसलाबाद के तमाम ताजर एक पेज पर नहीं हैं? हाँ जी बिल्कुल, ताजरों की जानब से 2 रोज़ा शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, लेकिन हड़ताल मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ घंटाघर के अतराफ़ में जो 8 बाज़ार हैं वहाँ पर चहल पहल वैसे ही दिखाई दे रही है। मार्केट्स खुल रही हैं, बेशतर मार्केट्स यहाँ पर खुल गई हैं, रोज़मर्रा मामूल की चीज़ें तमाम यहाँ पर दस्तयाब हैं। ताहम कपड़े की जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल कामयाब होती दिखाई दे रही है, और इसके साथ साथ क्लाथ बोर्ड भी मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ पर शटर डाउन हड़ताल है।